بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان نے اپنی زندگی کی ابھی 13ویں بہار میں قدم رکھا ہی تھا کہ آپ کے والد اور بادشاہ وقت حضرت داؤد علیہ السلام وفات پا گئے۔ چھوٹی سی عمر میں ہی اتنی بڑی سلطنت کا بوجھ حضرت سلیمان کے کندھوں پر آ گیا۔ شاہی تخت پر جب آپ کو بٹھایا گیا تو آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حضور یہ دعا فرمائی، اے میرے خدا، مجھے ایسی بادشاہت دے کہ جو میرے بعد کسی کو بھی نہ دی جائے۔ کیونکہ آپ پیغمبر ابن پیغمبر تھے تو اللہ نے اپنے مقرب بندے کی دعا فوراً قبول فرما لی، نبوت سے سرفراز فرمایا اور ہوا، پانی، چرند پرند، انسان و حیوانات، یہاں تک کہ نباتات و معدنیات سبھی کو اپنے نبی کے تابع کر دیا۔ قرآن فرماتا ہے، ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا اور ہم نے جنات کو اور دوسرے شیاطین کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے ان کے ماتحت کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے یقیناً داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو علم دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں اور پرندوں کی بولیاں جاننے کا علم دیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان جنوں، انس اور حیوانات کی عظیم و شان لشکر کے ساتھ کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے۔ لشکری عظیم چلتے چلتے ایک ایسی وادی میں پہنچا جو بے شمار چیونٹیوں کا مسکن تھا۔ چیونٹیوں کی ملکہ نے جب انبوہ کثیر لشکر کو دیکھا تو کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سنی تو مسکرا دیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 جانوروں حشرات کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے: چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور لٹورا۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سفر کے دوران ہدہد کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ ہدہد اس وقت موجود نہیں تھا۔ اس کے بغیر اطلاع غیر حاضر ہونے پر آپ کو غصہ آ گیا اور فرمایا، اگر ہدہد نے غیر حاضری کی معقول وجہ نہیں بتائی تو اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ تمام پرندوں میں سے صرف ہدہد کو کیوں بلایا گیا؟ آپ نے جواب دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی ایسی جگہ قیام فرمایا تھا جہاں پانی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدہد کو یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو دیکھ لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ ہدہد سے معلوم کریں کہ اس میدان میں کتنی گہرائی میں پانی ہے۔ ہدہد کی نشاندہی کے بعد وہ جنات کو حکم دیتے کہ زمین کھود کر پانی نکالو۔ ہدہد زمین کے اندر کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اسے زمین کے اوپر شکاری کا بچھایا ہوا جال نظر نہیں آتا اور عموماً جال میں پھنس جاتا ہے۔ قصص الانبیاء ابن کثیر صفحہ نمبر 556۔ ملکہ بلقیس کی ماں جنات میں سے تھیں۔ ملکہ سبا کا نام تاریخی کتب میں بلقیس بنت شراحیل بتایا گیا ہے کہ ملکہ بلقیس کے باپ دادا ملک یمن کے بادشاہ تھے۔ روایت کے مطابق ملکہ بلقیس کی ماں جنات میں سے تھیں۔ ان کے باپ نے ایک جن عورت سے شادی کی تھی جس کا نام بلعمہ بنت شیان تھا۔ اس کے بطن سے بلقیس پیدا ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ملکہ بلقیس کو وسیع مملکت، شان و شوکت، مال و دولت، ہیرے جواہرات کے علاوہ خوب حسن و جمال بھی عطا فرمایا تھا۔ ان کی قوم سورج کی پرستش کرتی تھی۔ بعض نے لکھا ہے کہ مجوسی تھے جو آگ سمیت ہر روشنی کی پرستش کرتے ہیں۔ قصص الانبیاء مفتی محمد شفیع صفحہ نمبر 559۔ دوسری طرف ہدہد جب حضرت سلیمان کے پاس حاضر ہوا اور حضرت سلیمان نے اس سے غیر حاضری کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، اے اللہ کے نبی، میں نے یمن میں ایک ایسی قوم دیکھی کہ جن کے باغات ہرے بھرے ہیں، ان کی ملکہ دنیا و جہاں میں سب سے حسین ہے، لیکن وہ لوگ روشنیوں کی پوجا کرتے ہیں اور خدا کو نہیں مانتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوری ایک خط لکھا اور ہدہد کو حکم دیا کہ میرا خط ان کی ملکہ کو پہنچاؤ۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لیا اور اڑتا ہوا ملک یمن پہنچا اور محل کے اندر ملکہ کو تلاش کرتا ہوا اس کے کمرے تک جا پہنچا۔
دیکھا کہ ملکہ اس وقت آفتاب کی پوجا کر رہی ہے۔ ہدہد خط اس کے قریب ڈال کر وہاں سے ہٹ گیا۔ ملکہ نے اپنے قریب ایک خط پڑا دیکھا تو بڑی حیران ہوئی، لیکن جب اسے کھول کر پڑھا تو بڑی متفکر ہو گئی۔ چنانچہ فوری طور پر تمام درباری طلب کر لیے۔ ملکہ بلقیس اپنے دربار میں ہیرے جواہرات سے مزین خوبصورت تخت شاہی پر براجمان تھیں۔ تمام درباری تجسس بھری نظروں سے ملکہ کی طرف دیکھ رہے تھے اور بے چینی سے منتظر تھے کہ ملکہ عالیہ اچانک ہنگامی اجلاس طلب فرمانے پر کچھ اظہار خیال کریں۔ ملکہ نے وسیع و عریض اور عالی شان دربار کے چاروں جانب ایک نظر دوڑائی اور پھر یوں گویا ہوئی، اے اہل دربار، مجھے ایک بڑا اہم اور باوقت خط فلسطین اور شام کے عظیم فرمانروا سلیمان علیہ السلام کی جانب سے موصول ہوا ہے، جو مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، جس میں لکھا ہے کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اے میرے سردار، تم اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ میں کسی امر کا قطعی فیصلہ تمہارے مشورے اور رائے کے بغیر نہیں کرتی۔ اس پر وہ بولے، ہم بڑے زور آور اور سخت جنگجو ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہیں۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر تحریر فرماتی ہیں کہ سبا یمن کے بادشاہوں اور اس ملک کے باشندوں کا لقب ہے۔ ملکہ بلقیس بھی اسی قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے حساب رزق اور آرام و آسائش کے تمام اسباب مہیا فرمانے کے علاوہ اپنے 13 انبیاء کا نزول بھی فرمایا تاکہ یہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار، احکام کی اطاعت کریں اور نعمت و انعام و اکرام کا شکر ادا کرتے رہیں۔ لیکن وہ لوگ اپنی غفلت و نافرمانی سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سیلاب کا عذاب نازل فرمایا جس نے ان کے شہر اور باغات سمیت ہر چیز کو ویران و برباد کر دیا۔ قوم سبا جنوبی عرب کے مشہور تجارتی پیشہ قوم تھی، جس کا دارالحکومت معرب تھا، جو موجودہ یمن کے دارالصنعت صنعاء سے 55 میل بجانب شمال مشرق میں واقع تھا۔ اس کا زمانہ عروج 1100 قبل مسیح سے شروع ہوا اور لگ بھگ 1000 برس تک عرب میں اس کی عظمت کے ڈنکے بجتے رہے۔ پھر 115 قبل مسیح میں جنوب عرب کی دوسری مشہور قوم حمیر نے اس کی جگہ لے لی۔ عرب میں یمن، حضرت موت اور افریقہ میں حبش تک کا علاقہ ان کے قبضے میں تھا۔ مشرقی افریقہ، ہندوستان، مشرق بعید اور خود عرب کی جتنی تجارت مصر و شام اور یونان و روم کے ساتھ ہوتی تھی، وہ زیادہ تر اس ہی قوم میں سبا کے ہاتھوں میں تھی۔ اسی وجہ سے یہ قوم قدیم زمانے میں اپنی دولت کے لیے نہایت مشہور تھی، بلکہ یونانی مورخین تو قوم سبا کو دنیا کی سب سے زیادہ مالدار قوم کہتے ہیں۔ تفہیم القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 568۔ چنانچہ ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے کہا، طاقت ور بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے فتح کرنے کے دوران اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو قتل و غارت گری کے بعد قیدی بنا کر ذلیل و خوار کرتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کریں گے۔ چنانچہ میں انہیں تحفے بھیج کر دیکھتی ہوں کہ ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ سلیمان کوئی عام دنیا دار بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی جن کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے یہ تحفے قبول نہیں کیے تو یقیناً ان کا مقصد دین الہی کی سربلندی ہے۔ اس صورت میں ہمارے پاس بھی ان کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ملکہ بلقیس نے جو تحائف دربار سلیمانی میں بھیجے، ان میں سے سونے چاندی کی اینٹیں، قیمتی موتی جواہرات اور 100 حسین ترین کنیزیں، 100 غلام اور ملکہ کی جانب سے ایک خط شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان تحائف کی تفسیر وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے
راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے اور راستے کے دونوں جانب سونے کے بنے ہوئے عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں۔ وزرائے اور عمالے سلطنت کی تمام کرسیوں اور فرنیچر کو سونے کا کر دیا جائے۔ دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے۔ غرض جب ملکہ بلقیس کے قاصد اپنے تحائف لے کر وہاں پہنچے اور انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مرعوب بھی ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں سے فرمایا، کیا تم لوگ مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو جو کچھ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں میسر ہے۔ تمہارے تحفے تمہیں مبارک ہوں، انہیں واپس لے جاؤ۔ ہم ان پر ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہیں ہوگی اور انہیں وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ قاصد واپس پہنچے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سخت ترین پیغام کے علاوہ دربار سلیمانی کا آنکھوں دیکھا حال ملکہ کے گوش گزار کیا۔ ملکہ بلقیس ایک سمجھدار دانا اور جہاں دیدہ عورت تھیں، فوراً سمجھ گئیں کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ لہذا اپنے ملک کو جنگ و جدل سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ نفس نفیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا اور ایک دن اپنے مصاحبین کی ایک جماعت کے ساتھ ملک شام کی جانب روانہ ہو گئیں۔ یمن سے ملک شام کا فاصلہ طویل تھا۔ ملکہ ابھی راستے میں ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا کہ ملکہ بلقیس تمہاری فرما بردار بن کر حاضر ہو رہی ہے۔ یہ موقع تھا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ اور اس کے مصاحبین کو مزید شان اعجازی دکھانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ جان سکے کہ اللہ کے نیک لوگ شان و مرتبے میں کفار سے کہیں زیادہ طاقتور اور باکمال ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے سردارو، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کے فرما بردار ہو کر پہنچنے سے پہلے ملکہ کا تخت ہمارے پاس حاضر کر دے؟ جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس تخت کو آپ کے پاس حاضر کرتا ہوں، میں اس پر قادر ہوں اور ایماندار بھی ہوں۔ ایک شخص جیسے کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے چپکنے سے پہلے اسے آپ کی خدمت میں حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو کہنے لگا، ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا کفران نعمت، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ اور وہ کتاب کون سی تھی اور وہ علم کیا تھا جس کے زور پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ پلک جھپکتے ہی تخت کو حاضر کر دوں گا، اور ایسا ہوا؟ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، جبکہ مذکورہ تینوں سوالوں کی پوری حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہاں قرآن کریم کے الفاظ سے جو معلوم ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وہ کوئی انسان تھا جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا۔ مولانا مفتی محمد شفیع تحریر فرماتے ہیں کہ ملکہ بلقیس کے تمام اموال و دولت میں سے تخت شاہی کا انتخاب شاید اس لیے کیا گیا کہ وہ اس کی سب سے زیادہ محفوظ چیز تھی، جسے 7 محلات شاہی کے وسط میں ایک محفوظ محل اندر مقفل کر کے رکھا گیا تھا کہ اس کے اپنے آدمیوں کا بھی وہاں سے گزرنا تھا۔ اس کا دروازہ یا کفل توڑے بغیر منتقل ہو جانا اور اتنی مسافت بعیدہ پر پہنچ جانا حق تعالی شانہ ہی کی قدرت کاملہ کا شاہکار تھا۔ اکثر آئمہ تفسیر قتادہ وغیرہ سے ابن جریر اور قرطبی نے اسے جمہور کا قول قرار دیا ہے
کہ یہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے احباب میں سے تھا۔ ابن اسحاق نے اس شخص کا نام آصف بن برقیہ بتایا ہے اور یہ کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوست تھا۔ بعض روایت میں ان کا خالہ زاد بھائی کہا گیا ہے جنہیں اس میں عاصم کا علم تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا امتحان لینے کے لیے ان کے تخت میں کچھ رد و بدل کروا دیا۔ جب وہ آئیں تو ان سے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ ملکہ نے کہا یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے اور ہمیں تو پہلے ہی سے معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے تھے۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی عجیب و غریب عمارت بنانے کا حکم دیا جس میں نہایت شفاف شیشہ استعمال کیا گیا تھا۔ اس شیش محل کے صحن میں ایک نہایت شاندار حوض بنوایا جس کے بہتے پانی میں مچھلیاں اور دیگر آبی جانور بھر کر اسے شیشے سے پاٹ دیا گیا۔ شیشہ اس قدر شفاف تھا کہ ظاہری نظر میں کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ پانی کے اوپر شیشے کا فرش ہے۔ حوض کا محل وقوع ایسا تھا کہ محل کے اندر جانے کے لیے لامحالہ اس پر سے گزرنا لازم تھا۔ یہ سب کچھ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ ملکہ بلقیس کو نبوت کی اعجاز و شان دکھانے کے علاوہ انہیں اپنی عظیم و شان سلطنت کی ظاہری شان و شوکت کی ایک جھلک بھی دکھائی دی جائے تاکہ ملکہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ظاہری اور باطنی شان و شوکت اور دینی اور دنیاوی جاہ و جلال کا اندازہ ہو جائے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو تاریخ انسانیت میں جو ممتاز مقام عطا فرمایا وہ قوم سبا کی ملکہ عالیہ اور مملکت یمن کی فرما روا اور ان کی مصاحبین اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں۔ استقبالیہ تقریب کے اختتام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو محل کے اس مخصوص حصے کی جانب چلنے کی دعوت دی جو جنات کے ذریعے خصوصی طور پر ملکہ کے لیے تیار کروایا گیا تھا۔ ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے طلسم میں کھوئی ہوئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی اندرونی کیفیت کا اندازہ کرتے ہوئے انہیں ایک بار پھر محل کے اندرونی حصے میں چلنے کی دعوت دی۔ ملکہ بلقیس دنیا کی عظیم ترین بادشاہت کی حسین ترین ملکہ تھی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس دنیا میں کوئی اور ہستی ان سے بھی زیادہ جاہ و جلال کی مالک ہو سکتی ہے۔ ملکہ حیرتوں کے سمندر میں ڈوبی اپنی نشست سے اٹھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور خود چند قدم پیچھے ہو گئے۔ ملکہ نے آگے بڑھ کر شیش محل کے نفیس و شفاف فرش پر قدم رکھنا چاہا لیکن دیکھا کہ صحن میں پانی بھرا ہوا ہے جس میں محل کے ستونوں اور میزبانوں کا عکس نظر آ رہا ہے۔ تو ملکہ نے سوچا کہ شاید پانی سے گزر کر آگے جانا بھی اس ملک کی کوئی استقبالیہ رسم ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے پانی سے گیلا ہونے سے بچانے کے لیے اپنا دامن اوپر اٹھایا تو ان کی ٹانگ پر گھوڑے جیسے بال تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھیں کہ اے میرے پروردگار میں خود پر ظلم کرتی رہی ہوں، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع و فرما بردار بنتی ہوں۔ یعنی جب ملکہ کو فرش کی حقیقت کا علم ہوا تو اپنی کوتاہی اور غلطی کا بھی احساس ہو گیا اور انہوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ ملکہ بلقیس کے مسلمان ہونے کے بعد کیا ہوا؟ قرآن کریم یا کسی مسند حدیث مبارکہ میں اس کی تفصیل نہیں ملتی، لیکن ابن اساکر نے حضرت اکرمہ سے روایت کیا ہے کہ اس کے بعد ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی تھی۔ انہیں ان کے ملک میں برقرار رکھ کر یمن واپس بھیج دیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے وہاں تشریف لے جاتے اور 3 روز قیام فرماتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے لیے ملک یمن میں 3 عمدہ محلات ایسے تعمیر کروا دیے تھے جن کی مثال و
نظیر نہیں ملتی۔ واللہ سبحانہ و تعالی العلم قصص الانبیاء مفتی محمد شفیع صفحہ نمبر 571۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔